بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں۔ آج 30 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے اور معلومات بہت ساری سامنے آ رہی ہیں۔ ڈی چوک اور اس کے اطراف میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے بہت ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انٹرنیٹ بند تھا، اس پہ ایک طرح سے پورا کلیمپ ڈاؤن کیا ہوا تھا، ٹویٹر جو تھا اس کا وی پی این کے ساتھ بھی نہیں چل رہا تھا۔ تو ڈی چوک والا جو احتجاج تھا اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ شریک ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ اٹک پولیس کے حوالے سے بھی کوٹ ہوا تھا کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا قافلہ یہاں پہنچا تھا۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ آج کے زمانے میں ہر شہری کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے، آپ رف اندازہ بھی لگائیں کہ اس میں بہت سارے بزرگ ہوں گے یا بچے ہوں گے کہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر 1 لاکھ لوگ ہیں تو 60-70 ہزار افراد کے پاس تو موبائل فون ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں تو ہر شخص ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے یا دوسروں کی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ویڈیو سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کیا بربریت کی گئی، کس طرح کا ظلم کیا گیا، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ تو وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہمارا جو مدعا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں۔ پہلے بی بی سی نے رپورٹ لکھی، ان کی جو رپورٹر ہیں فرج جاوید، انہوں نے جا کے اسلام آباد کے ہاسپٹلس کے اندر اپنے تئیں کوشش کی، حقائق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور بڑے خوفناک حقائق سامنے آئے۔ انہوں نے جو بی بی سی پر چھاپا اس کے مطابق اسلام آباد کے جو 2 بڑے ہاسپٹل ہیں، پولی کلینک اور اس کے بعد پیمس، دونوں کے اندر سیکیورٹی فورسز تعینات تھی، رینجرز، پولیس۔ وہاں پہ میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ ہاسپٹلس کے اندر کے جو گارڈز ہیں وہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے۔ جو لوگ وہاں زخمی ایڈمٹ تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ کسی کو بتانے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے آئے تھے تو ہمیں گولی لگی ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ کے اندر بتایا تھا کہ 6 سے 8 کے قریب ڈیڈ باڈیز کنفرم کی ہیں ہاسپٹلز نے، اور 50 سے 60 کے قریب زخمی انہوں نے کنفرم کیے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹرز جنہوں نے یہ باتیں بتائیں وہ اپنا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ حکومت تو ٹوٹل ڈینائی کر رہی ہے کہ جی نا گولی چلی ہی نہیں، کسی کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا تو گولی کیسے چل گئی۔ اچھا، اب ایک اور بہت بڑا انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس انڈیپینڈنٹ اردو، انہوں نے ایک خبر شائع کی، آج ایک پورا آرٹیکل شائع کیا ہے، قرۃ العین شیرازی ان کے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے تئیں جا کے ان دونوں ہاسپٹل سے مزید معلومات اکٹھی کی ہیں، جس کے مطابق 10 سے 12 کے قریب افراد کی ہلاکتیں یہ ہاسپٹل کنفرم کر رہے ہیں۔ 100 سے زائد افراد کو گولیاں لگنا کنفرم کر رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب برس چلتا ہے تو پھر پتہ نہیں کس کس کو گولی لگتی ہے۔ تو 100 سے زائد افراد کو اگر گولیاں لگی ہیں اور 10 سے 12 لوگ جو ہیں ان کی کنفرمڈ اموات ہیں اور ابھی تک مزید معلومات سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، تو چیزیں بہت ساری مزید سامنے آئیں گی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اموات کتنی ہو سکتی ہیں۔ راجہ بشارت صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب آج بھی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، محسن نقوی صاحب بھی، کہ کسی کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا۔ گولی چلنا تو بہت دور کی بات ہے، گولی تو چلی ہی نہیں جی۔ اور یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی 2 رپورٹس آئی ہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ نے آنکھوں سے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، 15 رپورٹر سے میری بات ہوئی ہے جو اس دن کوریج کر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا، گولیاں چلنے کی آواز۔ بلکہ ایک رپورٹر نے تو مجھے یہ کہا ہے، راجہ صاحب میں ایک ڈاکومنٹری پہ کام کر رہا ہوں، ایویڈنسز جو لوگ دیکھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، اس کے بقول ایسا لگ رہا تھا کہ مشین گن چل رہی ہے۔ اور یہ اور بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی، اس سے پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے وہم ہوا ہو کسی کو، اب ایک رپورٹر یہ بات کر رہا ہے۔ اب یہ میڈیا انٹرنیشنل جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے اوپر، بی بی سی انگلش نے آج اس کے اوپر لگا دیا کہ ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں۔ عطا تارڑ اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے تو خیر آج یہ بھی کہہ دیا نا کہ مظاہرین کو پکڑنا تو ترجیح ہی نہیں تھی۔ یہ کیا مطلب کرنا کیا چاہ رہے مارنا ہیں؟ ترجیح تھی ان کی۔ مطلب اب یہی سوال دیکھیں نا، مطلب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے۔ آپ کا اور میرا جو میڈیا ماشاءاللہ پاکستان کا ہے وہ تو ایک طرح سے گردن سے پکڑا ہوا ہے نا اس کو، اور وہ تو سانس بھی نہیں لیتے، واش روم بھی نہیں جاتے گورنمنٹ کی مرضی کا بغیر، واٹس ایپ پہ جو آتا ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ یہ کیا دیکھیں طریقہ بھٹی کار ہے؟ صاحب، بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارے جو آپ کا قومی میڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز کی بات، ان کا گلا بالکل ٹھیک ہے، گردن دبوچی ہوئی ہے ان کی، لیکن جو عطا تارڑ صاحب ہے نا، یا آپ کا جو پی سی بی کا چیئرمین ہے، اس کے پاس پارٹ ٹائم یہ جاب ہے، اس کے پاس انٹیریئر منسٹری کی، جب ضرورت پڑتی ہے تو گولیاں چلانے کے لیے اسے بلا لیا جاتا ہے، تو وہ جوم کر چلتا ہے، پھر آرڈر کرتا ہے۔ تو بھائی یہ جائیں نا آپ یار، بی بی سی تو اپنی خبر پر قائم ہے نا، آپ جائیں یار لندن جا کر اس پر آپ کیس کر دیں، آپ کو وہاں سے فیصلہ مل جائے گا نا۔ بی بی سی کے جو، اگر آپ اتنے سچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کیس کریں ان پر، کیوں نہیں کرتے کیس؟
انڈیپینڈنٹ اردو پر جا کر کیس کریں. یہ ان دونوں کا میڈیا ہاؤسز کا جو آنرز ہیں وہ ظاہر ہے لندن میں ہے, لندن بیسڈ ہے نا یہ میڈیا ہاؤسز, تو جائیں ان کی عدالتوں میں کیس کریں. آپ کو وہاں سے فوری اور جلدی ود ان 1 ویک اور 2 ویک آپ کو وہاں سے فیصلہ آ جائے گا. یہاں پر آپ کریں گے پاکستان کی عدالتیں شاید معاملے کو لٹکا بھی دیں, اور یہ ممکن ہے کہ وہ کئی سالوں سے فیصلہ بھی نہ دیں. یہ تو مطیع اللہ جان کی طرح اغوا بھی تو کیا جا سکتا ہے. ہاں, لیکن وہاں پر جائیں اور آپ جا کر کیس دائر کریں جی کہ آپ کے رپورٹرز جو ہیں وہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں, جھوٹی رپورٹ انہوں نے کی ہے, حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, دیں ثبوت ان کو. رپورٹرز تو اپنی خبر پر کھڑے ہیں, قائم ہیں. رپورٹرز اس وقت تک خبر نہیں کرتا بھٹی صاحب جب تک رپورٹرز کے پاس ایویڈنس نہ ہو. میں ایک ویک لاک کروں گا کیونکہ میں جو آپ نے بتایا کہ 2 ہاسپٹل ہیں, یہ اسلام آباد میں 2 بڑے ہاسپٹل ہیں, پولی کلینک اور پیمس, لیکن اس کے ساتھ تیسرا ہاسپٹل بھی ہے جسے سی ڈی ہاسپٹل کہتے ہیں. سی ڈی ہاسپٹل جو انجرڈ لوگ اور جن کی کیجویلٹی ہوئی ہے گن شاٹ سے, وہ تینوں ہاسپٹل میں لائے گئے تھے. اچھا, میری ایک جو 2 بڑے ہاسپٹل میں ان میں سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ میری کچھ اعداد و شمار اس میں مجھے دیے ہیں, اور میں اس کوشش میں تھا کہ میں اس کے ساتھ بھی لاگ کروں, لیکن اس نے مجھ سے پرامس کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا لیکن 2 یا 3 دن کے بعد. لیکن کچھ اعداد و شمار اس نے مجھے دیے ہیں, اور وہ میں انشاءاللہ اس پر بھی لاگ کروں گا کہ اس نے اعداد و شمار کیا دیے. ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ پہلے جس وقت یہ ویلا کر رہے ہیں, میں نے وہ پولی کلینک 2 پولی کلینک اور ایک پمس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ لکھا ہوا گن شاٹ یار. جی بالکل, تو وہ ایشو کیے نا, 3 ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گئے نا, تو وہ ایشو کیے گئے نا ہاسپٹل کی طرف. لیکن عطا تارڑ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ہوا ہی عطا تارڑ کا جھوٹا انسان ہے. عطا تارڑ یار باریش داڑھی چہرے پر سجائی ہوئی ہے. عطا تارڑ اسی کا یہ پوتا ہے یا میرے خیال میں نواسا ہے, مجھے نہیں پتا, رفیق تارڑ کا, جو بریف کیس بھر کر گیا تھا ججز کو خریدنے کے لیے. یہ تو خون تو وہی ہے نا. یہ ڈٹائی کے ساتھ بے شرم انسان ہے یہ, اور بے شرمی کا اس کا لیول یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے گولیاں چلی. تو رانا ثناء اللہ مطلب کیا ہے پھر؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اعتراف کیا یار اس بات کا کہ لوگ کیجویلٹی ہوئی ہے. وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اعتراف کیا. ابھی امیر مقام نے انہوں نے اعتراف کیا جی کہ اس دن شانگلہ کو جو نوجوان تھا میرے کہنے پر اس کی لاش دی گئی. تو کیا ہوا, اس کو وہ گاڑی کے نیچے آیا؟ نہیں بھائی, میں اعزاز سید صاحب نے اس پر کام کیا, اس سٹوری پر, کہ جو رینجرز 3 رینجرز کے اور ایک ایف سی کا اہلکار گاڑی کے نیچے آئے, اور سامنے کیا آیا جی, اس نے پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا کیا کچھ لے کے. خبر تو یہی آئی نا, بنیاد پہ تو فوج بلائی گئی اور شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر آیا, سارا کچھ. وہ پتہ یہ چلا جی کہ اعزاز سید نے کہا کہ وہ جو نوجوان وہ مینٹلی اپسیٹ تھا, جس کی گاڑی کے نیچے اسے گھر سے گاڑی نکالی. گھر والے کہیں شاید مصروف تھے, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. ہوتا ہے نا گھر میں تو ظاہر معاملات ہوتے ہیں. وہ چپکے سے اس نے گاڑی نکالی, آ کے چڑھا دی ان بندوں پر. اس بندے کو انہوں نے پکڑا بھی ہے, وہاں پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز گئی بھی ہیں وہاں پر, اور انہوں نے اس کو ڈال دیا جناب اس پر پاکستان تحریک انصاف. تو مطیع اللہ جان نے جو اس بندے کا جو کیا تھا وہ کیا تھا, وہ تو یہی کہہ رہا تھا یار. کیا کہہ رہا تھا, اور سچ کو آپ کتنی دیر یہ دیکھیں. مطیع کو اسی لیے اٹھایا گیا تھا یا وہ لاشوں کی؟ مطیع اللہ جان کو میری جو خبر ہے وہ اسی وجہ سے ہٹایا گیا تھا. مطیع اللہ جان کو لاشوں کے حوالے سے جو جس خبر پر وہ کام کر رہے تھے اس وجہ سے انہیں نہیں اٹھایا گیا انہیں, وہ اس وجہ سے انہیں اٹھایا گیا تھا کہ انہوں نے وہ سچ سامنے لایا تھا, بانڈا پھوڑ دیا تھا اسی رات. تو یہ جو انہوں نے اس دن یہ کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ مدعا ڈال دیا. اب پاکستان تحریک انصاف اس دن بھی کہہ رہی تھی, پاکستان تحریک آپ فوٹیج دیکھ چکے ہیں یار سوشل میڈیا. 2 فوٹیج آئی ہیں. ایک مطلب دیکھا جا سکتا ہے سنگل گاڑی ہے اور وہ رینجرز اہلکاروں کو نیچے دے گئی ہے. ایک رینجرز اہلکار خود ان کی گاڑی سے نیچے گرتا ہے, سپیڈ میں قافلہ جا رہا ہے اور پیچھے والی بسیں اوپر. وہ جو پولیس والا وہ حقلا جو پر جو جس کی شہادت ہوئی ہے پولیس والی, وہ بھی تو ان کی گاڑی سے گرا ہے. انہوں نے اس کا بھی مدعا اس پر ڈال دیا. حالانکہ پی ٹی آئی والے ویڈیو میں دیکھا جیسا پانی پلا رہے ہیں بیچارے. اچھا, انڈیپینڈنٹ نے ایک اور چیز لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ جو زخمی یہاں آئے ان کو پولیس لے کر آئی تھی آپریشن کی رات کو, اور اس کے بعد ان کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرا کے پولیس ان کو ساتھ بھی لے گئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اور بھی بڑی ہولناک قسم کی خبریں ہیں جو پولی کلینک سے سامنے آئی ہیں.
میں اس پر بتاؤں گا پولیس اور سیکورٹی فورسز کے جو آپ کے لوگ ہیں انہوں نے ان زخمیوں کو وہاں پہنچایا. جو سیریس انجرڈ تھے ان کا تو علاج ہوا وہاں پر, اور جو معمولی زخمی تھے انہیں ان کا علاج کروانے کے بعد, ان کے ٹانکے شانکے لگوانے کے بعد, اسٹیچنگ کروانے کے بعد انہیں وہ ساتھ لے کر کے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں کی رات 10:30 بجے 10 لوگوں کو ATC کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا جی. اور وہ وقت وہ تھا جب کوئی وکیل بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. وکیل کے بغیر کیسے پیشی ہو سکتی؟ بھائی یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو رات گئے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جج کو بلایا, وہ سپرا صاحب کو, وہ بھی آ جاتے ہیں جناب, بیٹھ کر عدالت لگا لیتے ہیں ان کے سامنے پیش. پولیس کہتی ہے 20 دن کا ریمانڈ دیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پولیس کہتی ہے 10 دن کا دیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, دے دیتے ہیں. پوری آپ کی عدلیہ سمیت ریاستی مشنری سب کو گلے سے پکڑا ہوا ہے نا. گلے سے پکڑا ہوا. اچھا, انڈیپینڈنٹ کی سٹوری میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹرز نے کنفرم کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے آئے کہ ان کے گوشت اڑے ہوئے تھے, مطلب کندھے سے ادھر سے. یار اس میں پولی کلینک کے ہاسپٹل میں جو دردناک اور ہولناک کہانیاں ہیں نا, وہ بٹی صاحب انسان جب سنے نا تو وہ رونگٹے, وہ جب ڈاکٹر مجھے یہ بتا رہا تھا نا تو وہ رو بھی رہا تھا, ساتھ اس کے آنسو گر رہے تھے. یار آپ بے ہوش کیے بغیر ان کا علاج کر رہے تھے. BBC نے یہ لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ زندگی میں ایسی رات نہیں آئی کہ اتنی سرجریز کرنی پڑی ہوں, لوگوں کا بلڈ بہہ رہا ہے اور بغیر ہم نے انتھیزیا دیے ان کی سرجریز کی ہیں, گولیاں نکالی ہیں ان کی, اور یہ کہتے ہیں یہاں پہ گولی ہی نہیں چلی ہے. یہ بے حسی ہے نا. اور یہ جو نفرت جو پھیلی ہے, نفرت معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, یہ انتہا کو چھو رہی ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف سے آپ نے کل وہ KP اسمبلی والا دیکھا تھا اجلاس, یہ کبھی ہوا پاکستان میں؟ نہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچے نا, ایک میز پر بیٹھ کر سوچے نا یہ کہ یہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. مطلب آپ کا بلوچستان, آپ کا KP, کشمیر, وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے نا, تو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ بھائی سیدھی بات ہے, اس ملک میں اگر آپ نے امن لانا ہے, اس ملک میں اگر آپ نے شانتی, اور اس ملک میں آپ نے انویسٹر لانے ہیں, اس ملک میں آپ نے اس ملک کو آگے ترقی کی معراج پر لے کر جانا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے. اس کا حل ہے کہ آپ کا جو 73 کا آئین ہے نا, اس کے مطابق آپ ڈومین میں چلے جائیں اپنے. لیکن یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ اور PTI کو ختم کریں گے تو پھر آپ عوام کو, یہ ملک عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق حوالے کر دیں کہ وہ جو مرضی کریں. اور عوام, یار مجھے یہ بتائیں کہ عوام چاہتی کچھ ہے اور آپ اسے بزور بندوق کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں 71 کی اگر آپ بکس پڑھیں نا, تو یہ نہ میری لکھی ہوئی کتابیں بٹی صاحب اور نہ آپ کے, ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے نا. 71 کا دور گزر چکا تو ہم پتہ نہیں 18-20 سال کے بعد پیدا ہوئے. وہ انہی کے جرنیلوں نے کتابیں لکھی ہیں, نہ میں نے لکھی نہ آپ نے لکھی ہے. کچھ اور جو اس وقت آزاد منش, میں آزاد منش کی بات کر رہا ہوں, جرنلسٹ کی, انٹلیکچوئلس کی. آج کا انٹلیکچوئل نہیں جو جھوٹ کو چھپا رہا ہے, جو سچ کو چھپا رہا ہے اور جھوٹ کو بیان کر رہا ہے. آج کا جرنلسٹ, آج کا وہ آزاد جرنلسٹ جو آزاد منش, جو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے باہر بوٹ لٹکائے ہوئے ہیں یار, اور ان کو سلام کر کے اندر آتے ہیں اور سلام کر کے باہر جاتے ہیں, اور نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. میں ان جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں جس کا بلیف صرف اس ذات پر ہے کہ مجھ پر اختیار میرے اللہ کا ہے, اور جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے چھین نہیں سکتی. میں ان جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں بھی وہ زندہ تھے اور آج بھی وہ زندہ ہے. اور 71 میں اس دور میں بھی جھوٹے, مکار, بددیانت قسم کے اور قلم بیچنے والے اور کیا بندہ کے اس دور میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. ظاہر ہے وہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ جی بالکل اچھا ہوا, صاف صفائی کر کے رکھ دی, فلاں صاحب نے یہ کر دیا, فلاں صاحب نے بدلہ لے لیا, ایسے انتشاری اڑا ہمارے. مطلب کہ ایک طرف ان کے بھونپو بڑے صاحب وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میری بات سنیں, علل اعلان کلیم کر رہے ہیں. بڑے صاحب وقت ایک جیسا نہیں رہتا. صبح درخت کی چھاؤں کہیں اور ہوتی ہے, دوپہر کو کہیں اور ہوتی ہے, شام کو کہیں اور ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ کہیں کہ ہم ہمیشہ طاقت میں رہیں گے. مشرف بھی کہتا تھا مکے لڑا کر کہ میں طاقتور ہوں. اس سے پہلے ضیاء بھی کہتا تھا میں بہت طاقتور ہوں. اور بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کرسی میرے ساتھ چمٹ گئی ہے.
ایوب خان بھی کہتا تھا، جنرل ایوب خود ساختہ فیلڈ مارشل، کہ میں بہت طاقتور، کچھ بھی نہیں رہا، وہ چلے گئے سارے۔ لیکن یہ بات تو آپ اور میں سوچتے ہیں نا، اور نفرت کا استعارہ، یہ سوچنے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے شراب پی ہو نا تو وہ میرے سامنے آئے اور مجھے کہے کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے اور نشے میں نہیں ہوں، تو میں کہوں گا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور جو اقتدار میں ہو نا تو وہ میرے سامنے آ کر مجھے کہے کہ میں اقتدار میں ہوں، میں نشے میں نہیں، میں یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں مانوں گا۔ اقتدار کا نشہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اور امام شافعی کی بصیرت پر باقی جو تینوں ائمہ کرام ہیں وہ ان کی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صحیح رائی صاحب، بہت ساری چیزیں تکلیفتیں مزید سامنے آ رہی ہیں، ابھی اور بہت ساری آئیں گی۔ یہ آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں جس طرح سے دیکھی ہیں، جس طرح جو کچھ ہوا ہے اور جو مناظر ہیں، جتنے مرضی چھپا لیے جائیں، لوگوں کو ان کا میڈیکل ریکارڈ نہیں دیا جا رہا، زخمیوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا، اور ان کے کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیے گئے، پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیے گئے۔ اس بات پہ عطا تارڑ کہہ رہے تھے نا کہ پوسٹ مارٹم دکھائے نا ہاسپٹل، ہاسپٹل کو آپ نے ویسے ہی جیسے وہ جنگی علاقوں کے اندر ہوتا ہے قبضہ کر کے ہر چیز قابو میں کر لیتے ہیں، تو پھر کیسے پوسٹ مارٹم ہوگا؟ یہ چیزیں ہوں گی، لیکن چیزیں خون نے ناحق جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، اور بڑی بڑی تکلیف دہ تفصیلات مزید سامنے آئیں گی۔ اچھا، رائے صاحب، صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کر دی، ایک نئی اسٹریٹجی پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 300 ہمارے ارکان پارلیمنٹ، پنجاب کے، کے پی کے، نیشنل اسمبلی کے، سینٹ کے، سب مل کر، میرا مشورہ یہ ہے، کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ 300 آگے چلتے ہوئے ڈی چوک کی طرف جائیں اور عوام اس سے 10 کلومیٹر پیچھے رہے، تاکہ جو بربریت، فاسسزم یا جو قتل و غارت انہوں نے کرنی ہے وہ سب سے پہلے ہم بھگتیں اور پیچھے عوام ہو۔ ویسے میرا خیال ہے یہ بڑی ایک انہوں نے بہترین صاحب کی جو یہ انہوں نے اپنا مشورہ دیا ہے، یہ اچھا مشورہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا جو بیسٹر گوہر علی خان، میں جب گوہر کہتا ہوں گوہر تو میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ تو نام غلط لیتا ہے، اب میں نے اس کو پروناؤنس کرنا سیکھا ہے جناب، اب میں اس کو درست اس کے لفظ کے جو ادا کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے بڑی محتاط گفتگو کی آج صحافیوں سے، جرنلسٹ سے، وہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں حکومت کو وہ لے کر اپنی میز پر آ رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ بیسٹر صاحب جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں کہ حکومت کو اپنی میز پر لے کر آئیں، اور پھر کچھ وہاں ممکن ہوگا، اور وہ پھر عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور میرے خیال میں بیسٹر صاحب اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ویسے اسٹریٹجی اچھی ہے ویسے صاحبزادہ صاحب کی، آپ کو لگتا ہے؟ مطلب میرا صاحبزادہ صاحب کی جو اسٹریٹجی، اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مشورہ جو دیا انہوں نے اچھا دیا ہے، لیکن ابھی تک فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کی کال نہیں ہوگی، جب ہوگی تو صاحبزادہ صاحب کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر، نہیں وہ خبر ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو خبر کو درست نہیں سمجھتا، جو مطلب وہ اڈیالہ میں ہی وہ اڈیالہ میں ہی ہے، ان کی طبیعت، جی میں ان کی نہیں تو فیصل چوری صاحب نے جو کہا ہے کہ دوبارہ ان کے ساتھ وہی رویہ وہ رکھا کچھ گیا ہے، ایشو، یہ خبر ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ وہی دوبارہ رویہ، بجلی بند کر دینا، بجلی بند نہیں ہے، قاعدے وہ اس کمرے میں ہے، بجلی بند نہیں ہے، لائٹس ٹھیک ہے، لائٹس چل رہی ہے، وہ اسی جو اب ان کو ورزش ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی سائیکولوجیکل ٹارچر 2-3 دن سے، باقی وہ ہے ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ پھر سوال جو خبر آئی تھی عدالت کے حکم کے باؤجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اب وہ عدالتی احکامات یہاں کون وائس نوٹ آ گیا ایس ایچ او وہ عدالتی احکامات کون مانتا ہے؟ وہ وائس نوٹ جو ایس ایچ او کا ہے جی، کسی میڈم کو ظاہر اسی کے بل پر چلے گی، اور آنے والے منگل کو ممکن ہے، منگل سے پہلے یہ ملاقات ہو جائے گی، منڈے کو ممکن ہے کہ کل نہیں پرسوں یہ بیسٹر صاحب ان کے پاس جائیں گے، اور ملاقات جس طرح میں نے بتایا ہے ہو جائے گی ان کی ملاقات۔ مطلب خان صاحب کے حوالے سے جو قاسم سوری اور باقی لوگ ٹویٹس کر رہے تھے، خدشات کا اظہار کر رہے تھے، وہ میں بالکل، وہ قاسم سوری صاحب، میں معذرت کے ساتھ باسد احترام، قاسم سوری صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے نا خبر دے رہے ہیں، یہ خبر صداقت نہیں ہے، خبر کی صحت ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے خبر دی ہے۔ خان صاحب اڈیالہ میں یہاں یہ بات ہے کہ ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، بس باقی کچھ صحافی بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ ہے، اب نہیں ہوا ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اس کی آڑ میں شاید ان کو وہ ملٹری کورٹ میں خان صاحب، یہ جس دن خان صاحب چلے گئے ملٹری کی حراست میں چلے گئے، اس دن اس بیٹھے ہوئے جعلی نظام کی موت ہو جائے گی۔ میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، جس دن خان صاحب چلے گئے نا وہاں پر، پھر ملٹری اور خان صاحب ان کے بیچ میں کوئی دوار نہیں ہوگی، وہاں سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ وہ تو یہی چاہ رہے ہیں نا، لیکن وہ انہیں وہ لے کر نہیں جا رہے، پھر اس نظام کی موت ہو جائے گی بھائی،
जो अभी खड़ा किए हुए हैं। जो अभी खड़ा किया हुआ है, ये जो शहबाज शरीफ साहब और दूसरे तीसरे, इस निजाम की मौत हो जाएगी, क्योंकि बीच में कोई और नहीं होगा, वहां मुलाकातें भी होगी, वहां बातचीत भी होगी खुले डुले माहौल में, तो फिर क्या होगा। ठीक होगा, ठीक है। चलिए ये मालूमात अब तक थी आपके सामने रखी हैं। मजीद इंशाल्लाह मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा उस हवाले से, और ज़मीन पे और उस दिन क्या कुछ हुआ, 26 नवंबर को उस दिन की रात को क्या कुछ हुआ, ये मालूमात आपके सामने लाएंगे। बाकी वीडियोस भी आपके सामने आती रहेंगी। इंतहाई तकलीफ चीज़ें हैं। मजीद जैसे जैसे मीडिया खुल रहा है, सोशल मीडिया खुल रहा है, उस पर चीज़ें आ रही हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे मजीद इदारे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। और जो लोगों को डर है, वो जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले खास तौर पे, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो भी आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।